رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، اور میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بے انتہا شکر ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ بے شک عرب لوگ جب بات کرتے ہیں بار بار درمیان میں کہتے ہیں الحمدللہ علی نعمت الاسلام، کہ اللہ کا شکر۔ مسلمان ہونا بہت بہت بڑی بات ہے۔ جو لوگ غیر مسلم ہیں، ان کی دنیا ہے نہ آخرت ہے، یا انہوں نے جو مصنوعی ادیان بنائے ہوئے ہیں، یا وہ جو باطل نظریات کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی تباہ آخرت بھی۔ اگر وہ کچھ عبادت کرتے بھی ہیں تو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں، حاجی صاحب کہتے ہیں ہندوستان ہے خدا ناراض ہے، ہندو پوجا کر کے تھک جاتا ہے اور اللہ پھر بھی ناراض ہے۔ یہ حالت ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے۔ جن لوگوں کو اسلام میسر نہیں ہے، ان میں ایسے اس وقت لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اپنے قبیلے اور اپنے ماحول اور اپنی سوسائٹی کے خوف سے مسلمان نہیں ہو سکتے، اور اس میں معمولی لوگ نہیں ہیں۔ یعنی اندرا گاندھی کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے جو شادی کی تھی وہ نون صاحب سے، وہ پہلے جا کر لندن میں انہوں نے ایک مسجد میں باقاعدہ اسلام قبول کیا اور پھر مسلمان ہوئے اور آخر تک اسی پہ رہی، لیکن اس نے بتایا نہیں آخر تک کہ میں ہندو مذہب سے نکل گئی ہوں۔ اندرا گاندھی، اس طرح کے اور بہت سارے لوگ، یہ بارک حسین اوباما کہہ نہیں سکتے تھے، حسین کا باپ اس کا پوتا ہے، وہ غیر مسلم ہو سکتا ہے۔ حالات ایسے آ جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ جو ہمارے چاروں طرف حضرت جیسے بزرگ اور ایسے سفید ریش حضرت مولانا ادریس صاحب، یہ قرآن، یہ ماحول، یہ دنیا میں کہیں ہے، ہر کسی کو میسر ہے۔ یہ سب وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے، ان میں سے ہر ایک کا احترام کرنا ہے۔ مسجدیں آباد ہیں، مسجدیں موجود ہیں، بزرگ الحمدللہ سفید ریش اور ہر وقت آپ کو نصیحت کرنے والے، آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والے موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، ایسی ایسے خوبصورت نعتیں پڑھنے والے، ایک سے ایک، ان کی نعت دیکھے تو ان کی دیکھے تو ان کی دیکھ کر میں مدینے جاؤں گا تو وہاں گلیوں میں بھٹک جاؤں گا، پھر واپس آنے کا نام نہیں، رلا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کرام ایک سے ایک موجود ہے۔ مسجدوں میں لڑائی ہے، حضرت مولانا سید فیضان الحسن شاہ صاحب کی لڑائی تھی کہ مجھے موقع دیا جائے۔ مسجدوں میں لڑائی ہے کہ بھائی مجھے موقع دیا جائے، مجھے موقع دیا جائے، مجھے موقع دیا جائے۔ لوگوں کو حافظ نہیں ملتے ہیں، لوگوں کو امام نہیں ملتے ہیں۔ ہمارے پاس اماموں کی اتنی بھرمار ہے کہ لڑائی ہے کہ اس کو پسند کریں، اس کو پسند کریں، اس کو پسند کریں، اور بعض مرتبہ ہم بے ادبی پر اتر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ اپنے بزرگوں جو ہمارے سفید ریش ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں سفید ریش سے مجھے حیا ہے، اللہ پاک کو حیا آتی ہے، تو ہمیں بھی حیا آنی چاہیے، ہمیں بھی کچھ شرم آنی چاہیے کہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ ماں باپ ہیں یا ہمارے ماں باپ کی جگہ پر جو بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، وہ سب ہمارے ماں باپ کی جگہ پہ ہیں۔ جو ہمارے ہم عمر ہیں وہ ہمارے بھائیوں کی طرح، جو یہ
بچے بیٹھے ہوئے یہ سب ہمارے ہی بچے ہیں، امت کے بچے، سب آپ کے بچے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ماحول ہے جگہ جگہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ایک اور رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ جس میں لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اللہ کا اس پر لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ رات غیر معین ہے، کہ آپ ہر رات کو لیلۃ القدر کے طور پر منائیں، عبادت کریں ہر رات کو، جس کی ہر رات لیلۃ القدر کی، آپ ہر رات اس کو اسی طرح کریں۔ اگر یہ متعین ہوتی تو اسی رات آپ عبادت کرتے اور اللہ نہ فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ پھر اس مبارک مہینے میں الحمدللہ ہمارے چاروں طرف مساجد میں ختم قرآن کریم ہو گئے، عبادتیں ہوئی، اور اس مسجد میں بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہاں ختم ہوا۔ حضرت قاری نورالعالم خان صاحب اور دیگر جو ان کے ساتھ قرآن حضرات تھے، فیض صاحب نے جو ہے نا ایک اور جگہ پہ سنایا، وہاں پہ بھی میں گیا بیان کرنے کے لیے، اور دیگر مساجد میں بھی ہوا۔ یہ جو ختم ہوا، ختم کی رات میں، ختم کی مجلس میں جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے، جو دعا آپ دلوں میں جو تمنا کرے، جو خواہشات، اب بڑی خواہشات کرے نا، چھوٹی تو نہیں کرتا ہے، اللہ سے زیادہ مانگو، اللہ کے پاس تو بہت ہے، آپ اللہ سے کم کیوں مانگتے ہیں؟ اب آپ گاڑی نہیں ہے، اللہ سے گاڑی مانگو، اب آپ پاس آئی فون نہیں ہے، اللہ سے آئی فون مانگے، اب آپ بنگلہ نہیں ہے، آپ ترستے ہیں کہ جس آپ کو اللہ نے بنگلہ دیا مجھے نہیں دیا، اللہ پاک تو آپ کو بھی دے سکتے ہیں، اس سے مانگو۔ آپ جب یہ ماحول ذہن بناتے ہیں کہ میں رمضان المبارک میں فلاں فلاں بندے سے چندہ لوں گا، میں اس سے مانگوں گا، بھائی آپ یہ ذہن کو نہیں بناتے ہیں کہ میں اللہ کو منواؤں گا، میں اتنی عبادت کروں گا، میں وہ اسماء، قرآن کریم میں ایسے اسماء ہیں جو آپ پڑھ کر آپ وہ پڑھتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ کچھ اوقات ہے، جمعے کے وقت میں کچھ لمحات ہے، رمضان مبارک میں کچھ لمحات ہے، ختم کے موقع پر یہ لمحات ہے، اس میں اپنے لیے مانگے۔ بھائی جس کے پاس بہت ہے، جو دینے پہ راضی ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھ سے مانگنا عبادت ہے، اور عبادت کی عبادت کا مغز ہے، دعا مخ العبادہ، وہ خوش بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگنا جو میری عبادت بندگی ہے، اور بندگی کا مغز کیا ہے وہ مانگنا ہے، تو مانگو۔ اب ہم کبھی ان کے سامنے لالچی نظروں سے دیکھتے ہیں، کبھی ادھر لچائی کی نظروں سے دیکھتے ہیں، کبھی اس کے پاس لالچ کی نظر سے جاتے ہیں، کبھی اس کے پاس، بھائی اللہ کے بندو آپ جتنے قریب ہیں اتنے اللہ کے قریب ہیں، اللہ سے مانگو، اللہ سے اپنے آپ کو منواؤ، اپنی عبادتیں منواؤ، اپنے بچے منواؤ، اپنے اعمال منواؤ، کچھ ایسے اعمال بھی کرو نا زندگی میں کہ جب آپ ان اعمال کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ کی دعا قبول کرے۔ تو ایسا کردار بھی ادا کرو، راتوں میں کبھی اٹھو، کبھی آنکھوں سے آپ کے آنسو بھی ٹپک جائے، ان ٹپکتے ہوئے آنسو کا وسیلہ دو اللہ کو، اس کا واسطہ دو، اللہ کے اسم اعظم کا واسطہ دو، جب بھی مانگو اللہ سے، اے اللہ میں آپ کے اسم اعظم کے واسطے سے مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ کے کلام قرآن کریم کے واسطے سے مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے حبیب کی صدقے دے دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح کے مجلسوں میں اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ فوکس ہوتی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے، اتنی غالب ہے، اتنی غالب ہے، اتنی غالب ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ اس دن ایک مجلس میں بات ہو رہی تھی ابو جہل اور ابو لہب کی، میں نے کہا یار کافر ہے، بس اس سے آگے نہیں جاؤ کسی کے پیچھے۔ اللہ پاک قیامت کے دن جہنم میں ہاتھ ڈالیں گے، اس میں جتنے بھی بہانے ڈھونڈیں گے نا نکالنے کے، بہانے ڈھونڈیں گے بہت سارے، اس کی سفارش، اس کی سفارش، حاجی صاحب کی سفارش، حاجی صاحب کی سفارش، گلاب بھائی کی سفارش، نورالعالم خان کی سفارش، اور حافظ صاحب ہے، اور قاری صاحب ہے، اور ڈیرو سفیدریش بیٹے میں، وہ جوانی میں انہوں نے عبادت کی ہے، وہ مسجد کے ساتھ ان کا دل جو معلق تھا، وہ ان کا ہر وقت مسجد کی طرف آ رہے جا رہے حاجی غلام حسین صاحب اور یہ دونوں بڑے جو ہے نا جڑے ہوئے، یہ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن عرش کے سائے میں ان کو جگہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا ان کے یہ سب بہانے ڈھونڈ کر، یہ ان کا پوتا ہے، ان کا بھتیجا ہے، الحقنا بہم ذریتہم، قرآن کریم میں ہی ملاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ہاتھ ڈالے،
اس میں جتنا اللہ کا ہاتھ کتنا بڑا ہو سکتا ہے، پھر دوبارہ ڈالیں گے، پھر سے دوبارہ ڈالیں گے. تو شاید یہ لوگ نکل آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. وہاں تو شرمندہ ہوں گے نا. وہ خود اپنی زندگی میں بھی شرمندہ تھے، ان کو پتا تھا کہ حق پر ہے، اسی لیے تو کافر ہے. بھئی کافر کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ پیغمبر ہے اور انکار کر رہا ہے. اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر تو کافر نہیں ہے. ان کو پتا تھا، ان کو یقین تھا کہ یہ پیغمبر ہے، اسی لیے انکار کیا تو منکر ہوئے نا. کسی کو پتہ نہیں ہے. تو امام غزالی نے دلیل کا ہے، احیاء الدین ان کی بہت بڑی کتاب ہے، تقریباً 24 جلدوں میں. اس میں انہوں نے ایک فصل قائم کی ہے، الفرق بین الزندقۃ والاعتدال. زندیق کیا ہوتا ہے، معتدل کیا ہوتا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کافر کو اگر پتہ نہیں ہے یا کافر کو ڈس انفارمیشن ہے، ناقص معلومات ہے، اس طرح کے دونوں کافروں کے متعلق انہوں نے کہا وَأَمَّا الْقِسْمَانِ الْآخِرَانِ فَتَشْمِلُهُمُ الرَّحْمَةُ انشاءاللہ. ڈاکٹر ادریس صاحب بیٹھے ہوئے ترجمہ کر دیں گے آپ کو کہ ان دونوں کو اللہ کی رحمت اپنے آغوش میں لے لے گی. اسلام وسیع. ابھی یہ نعرے لگا رہے تھے، اللہ اکبر کے نعرے، رسالت کے نعرے، حیدری کے نعرے، روحیت کے لگا دیں. کوئی ہاتھ یہاں باندھتا ہے، باندھ دیں. کوئی نہیں باندھتا ہے، مالک کیا نہیں بھی باندھتا. کوئی سرنڈر ہونا ہے. بس یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے نا، یہ سرنڈر ہونا ہے. اس پہ پھر یہ جو ٹوپیاں پہنائی ہے کہ یہاں تک لانا، یہاں تک لانا، یہاں تک لانا، کوئی سرنڈر ہونے کا مطلب یہ کہ ہاتھ اٹھا دیے ہوئے. اللہ اکبر. سرنڈر ہونے کے لیے ہاتھ اٹھانے، وہ کہاں تک اٹھ گئے ہو آپ کی مرضی. یہاں بھی ہاتھ رکھنا حدیث میں، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. 8 رکعت تراویح بھی ہے، 12 بھی ہے، 22 بھی ہے، 38 بھی ہے، سب ہے. اسلام میں الحمدللہ الذی جعل فی الاسلام سعہ. اسلام میں گنجائش. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میرے اور آپ کے درمیان میں ہے کہ اسلام سے قبل کا زمانہ جاہلیت کا ہے، تو اسلام علمیت کا زمانہ ہونا چاہیے. ہم نے علم حاصل نہیں کیا. طلب العلم فریضۃ علی کل طلب سے علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان خاتون اور مرد پر علم کا فرض ہے. اب وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں، میں نے مولوی صاحب سے پوچھا. مولوی صاحب سے کیوں پوچھا؟ آپ خود کیوں قرآن سے نہیں پوچھتے؟ آپ کیوں حدیث سے نہیں پوچھتے؟ آپ نے اتنا علم کیوں حاصل نہیں کیا؟ یہ ہمارا فرض تھا کہ ہمارے اندر علمی گنجائش اتنی ہوتی ہے، علمی وسعت اتنی ہوتی ہے، علمی تعمق اور رسوخ اور پختگی اتنی ہوتی ہے کہ ہم خود اپنے لیے مسئلہ نکال سکتے ہیں. اب وہ تو ہم نے کیا نہیں. اب ہم کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ اعتراض کرتے ہیں، کبھی کچھ اعتراض کرتے ہیں، اور اسی علمی رسوخ نہ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں ہم لوگ مذاق بنے ہوئے. اب پوری دنیا مسلمان ہونا چاہتی ہے. جو شیطانی آلے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، فیس بک کے، ٹویٹر کے، یوٹیوب کے، دیگر کے سوشل میڈیا کے، وہ انہوں نے شیطان کے لیے بنائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جب نعت پڑھو گے گانا بجانا بھول جاؤ. نعت ہو، آواز ہو، جب آپ پڑھیں تو آپ اس وقت پہلے اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ میں یہاں بیان کروں گا، میرے بیان میں اثر ڈال دینا. میں نعت پڑھوں گا اس میں اثر ڈال دینا. میں قرات کروں گا اس میں اثر ڈال دینا. یہ سب پہلے اللہ سے اوپر سے بنوانا پڑتا ہے. کہتا ہے نا، پہلے ہر شے کو ہم آواز کیا جاتا ہے، پھر کہیں نغمے کا آغاز کیا جاتا ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگے. تو یہ سب شیطانی چیزیں انہوں نے شیطان کے لیے بنائی ہوئی تھی، کفر کے لیے بنائی ہوئی تھی. وہ الٹ بن گئی، وہ سسٹم ہی الٹا ہو گیا. وہ دعوت کے ذریعے بن گئے. اب دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں. 2050 2040 میں اس کے آس پاس میں پوری دنیا میں اکثریت مسلمانوں کی ہو جائے گی. آپ لوگ ان کو ریسیو کر سکتے ہیں؟ اب تو اتنا علم ہے. وہ آپ سے مسائل پوچھیں گے، آپ کے پاس وہ ریسیپشن کہاں ہے، وہ ریسیونگ کہاں ہے؟ وہ ہونا چاہیے. آپ داعی ہیں، ہر مسلمان داعی ہے. داعی کے پاس وہ ریسیپشن. اگر وہ آپ سے کوئی سوال کر لے کہ شیعہ، سنی، سلفی، خلفی، بریلوی، دیوبندی، آپ کہیں نہیں بھائی ہم تو ابراہیمی ہیں. یہ دین ابراہیمی ہے، یہ ملت ابراہیمی ہے، یہ ملت دیوبندی نہیں ہے، دیوبند ملت بریلوی نہیں ہے، یہ سلفی، خلفی، فلاں فلاں یہ نہیں ہے، یہ ٹوپیاں ہیں ایسی.
قرآن نے کہا ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، یہ تمہارے جد امجد گرینڈ فادر ابراہیم کی ملت ہے، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل و فی ھذا، پہلے بھی اور آج۔ آدم علیہ السلام بھی مسلم تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ دین ایک ہی ہے، اس میں تشریعات مختلف آئی، اس میں پیغمبر نے الگ تشریع لائی، اس پیغمبر نے لائی، اسلام ایک ہی ہے، وہ بھی مسلمان تھے، یہ سب مسلمان ہیں، اور ہم اسلام سے ہٹ کر اپنے لیے نئے نئے نام تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر قصور ہے، علمی قصور ہے، علمی ناپختگی ہے۔ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ ایک کورس ہے، زمانی کورس ہے، ایک مکانی کورس ہوتا ہے نا مکان میں، یہ ایک مدرسہ ہے زمانے کا، 30 روزہ مدرسہ ہے۔ ایک ہوتا ہے مدرسہ 30 کمروں والا، یہ ہے 30 دنوں والا مدرسہ۔ یہ ایک کورس ہے، ایک مدرسہ ہے، دانشگاہ ہے، اس میں آپ سیکھتے ہیں، اس میں آپ اپنے اندر کی شفافیت لاتے ہیں، ٹرانسپیرنسی لاتے ہیں، یہ اس لیے۔ اسی طرح قربانی، اسی طرح 6 روزے، اسی طرح ایام 20 کے روزے، اسی طرح دعوت و تبلیغ والوں کے ساتھ جانا، اسی طرح یہاں جو درس قرآن ہوتا ہے، یہ سب چیزیں یہ وقتاً فوقتاً آپ کو دوبارہ سے سیکل کرنے کے لیے کہ پھر سے سیکل ہو جائے، چمکاؤ پھر سے آ جائے، دوبارہ سے آ جائے، اس کے لیے۔ اس میں آپ جتنی محنت کریں گے اگلے رمضان تک آپ اتنا ہی صاف رہیں گے۔ اور اگر اس میں بھی آپ نے ایک کپڑا دھونا ہے اور اس کو پہلے ہی دھونے میں صحیح نہیں دھویا تو اگلے مرتبہ جب دھو گے وہ پرانے داغ ابھی بھی ہوں گے۔ اگر اس وقت صحیح دھو لیا تو ٹھیک ہے، پرانے بھی ختم ہو جائیں گے، نہیں بھی، لیکن اگر اس میں پھر بھی وہی داغ ہے تو فائدہ کیا ہے؟ تو اس طرح کپڑا نہیں دھویا کہ پانی میں ڈال دیا اور بھگو کر نکال دیا، صحیح طریقے سے کپڑے کو دھونے کی کوشش کریں۔ اندر کا جو شکل ہے باطن کا، آپ کا روح، یہ جو ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو آپ کی روحوں کی سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ تو آپ نہیں ہیں، یہ تو نہ چودھری غلام حسین صاحب ہے نہ دوسرے سردار ہیں، یہ تو سواریاں ہیں ان کی روح کی، اور روح پتہ نہیں کب سے کب تک رہے گی۔ تو اوپر اس سواری کو چمکانے کی تو ہم بہت کوشش کرتے ہیں، اندر جو روح ہے، اندر جو ضمیر ہے، اندر جو انسان ہے، اس اندر والے انسان کو ہم ٹھیک نہیں کرتے۔ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزولی کتاب، گرا کشا ہے راضی میں صاحبی کشا ہوں۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ امام راضی، علامہ زمخشری یا کوئی مولوی یا کوئی آپ کے جو ہے گرے نہیں کھول سکتا، گرا کشا ہے گرے نہیں کھول سکتا ہے، نہ زمخشری نے امام راضی، جب تک قرآن تیرے دل پر ڈائریکٹ نازل نہیں ہوگا اور ڈائریکٹ آپ میں اس کو فہم کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں ملک کے دستور میں تو یہ ہے کہ رفتہ رفتہ عربی کو سرکاری زبان بنایا جائے گا، لیکن وہ پر وقت نہیں ہوا، اب الحمدللہ اس طرف توجہ جا رہی ہے۔ لیکن اگر عربی پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، جو ہمارا نورانی قاعدہ ہے نا، یہ صرف الفاظ اور نیچے سے ہی کرنے کا نہیں ہے، یہ عربی ادائیگی کا بھی ہے۔ اگر یہ ہوتا تو ہم قرآن ڈائریکٹ سمجھتے ہوتے۔ میجر عبدالرحیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو عربی آتی ہے، ان کو قرآن یہاں پڑھا جا رہا ہوگا، ان کو پتہ بھی چل رہا ہوگا کیا چل رہا ہے۔ اب ہمارے کروڑوں لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے امام صاحب قاری صاحب تراویح میں کیا پڑھ رہے ہیں، امام صاحب۔ اس بہت سارے مسائل ہیں امت کے، آپ حضرات کی یہ مجلس کیا پتہ ہے؟ یہ 7 آسمانوں میں اللہ پاک کے یہاں قبول ہو، اس میں کوئی ایسا ایک بندہ ہو جس کی دعا قبول ہوتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو راہ راست پر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر لے، اللہ تعالیٰ یہاں جو خدمت کی گئی، ان حضرات نے مسجد کی خدمت کی یا قرآن کی خدمت کی یا انہوں نے جو قرآن پڑھا، جنہوں نے سنا، جنہوں نے سنایا، اللہ تعالیٰ سب کو مالی، روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی، دنیاوی اور اخروی ہر طرح رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے نوازے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے جتنے بھی امت کی اموات ہے سب کی مغفرت فرمائے، جو مریض ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے، جن کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں، جو تمنائیں، بڑی تمنائیں، بڑی حاجتیں رکھو، ذرا بڑا بنو، تھوڑا سا بڑا بنو، اوپر آؤ۔ وہ ایک تھے عمر المسانی، یا جو ہے نا یہ مصر کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ جب خطاب کرتے ہیں تو آپ کا خطاب لوگوں کے اوپر سے گزر جاتا ہے، آپ بہت گہرے چلے جاتے ہیں، وہ آپ تھوڑا سا نیچے ہو کر گفتگو کریں، عوامی سطح پر آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا
लिमादा ला यर्तफिऊन इलैया, उन्होंने कहा वो मेरी तरह ऊपर क्यों नहीं उठते कि मैं उनके लिए नीचे उठूं। तो थोड़ा ऊपर अल्लाह से खूब मांगे। ये जितने जितने लोग जो जो मुश्किल में है वो अल्लाह से ज्यादा करीब है, वो अल्लाह से ज्यादा मांगे। भाई वो मालदार भी है, वो गनी भी है, उसके पास सब कुछ है। लहू मकालिद समावात वल अर्द, उनसे मांगे, अपने लिए हर चीज मांगे, बच्चे मांगे, बेटे मांगे, बेटों के और बच्चों की शादियों के मसाइल है वो मांगे, फैक्ट्री नहीं चल रही वो मांगे, और इसी तरह गाड़ियां चाहिए, आपको कारोबार चाहिए, आपको जो कुछ चाहिए उसी से मांगे। सब कुछ उसके पास है, सब कुछ के खजाने उसी के पास है, उससे मांगते चले जाए, मांगते। अभी आज रात को मांगे, अभी इस मजलिस में मांगे, तमन्नाएं करें, ख्वाहिशात करें, किसी से जेलसी ना हो, किसी और से कम करके आप लोग इसको हासिल नहीं करना पसंद करते हैं। अल्लाह फरमाता है आप तो सुबह मैं आपको दे रहा हूँ ना, आप इस पर क्यों चल रहे हैं? ये इतनी अच्छी नमाज पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ सकता, चक्कर में नहीं पड़े, वजह से मांग। तो एक मतलब अपने दिलों में जो जो है वो मांग ले, अपने लिए मांग ले, अपने माँ बाप के लिए मांग ले, अपने बच्चों के लिए मांग ले, अपने कारोबार के लिए मांग ले, अपने इस मुल्क के लिए मांग ले। हमारे इस मुल्क में दस्तूरी मसाइल भी हैं, इक़्तिसादी मसाइल भी हैं, माशी मसाइल भी हैं, सियासी बहरान भी है। अल्लाह ताला इस मुल्क को, यहाँ के अफवाज को, पूरे आलम इस्लाम के लिए ताकत का जरिया बना दे। आमीन। अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमाए, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमाए, सूडान में भी मसाइल शुरू हुए, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। जहाँ जहाँ उम्मत मुस्लिमों पर मसाइल है अल्लाह ताला वो हल फरमाए। जो लोग इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं अल्लाह उनके लिए असबाब बना दे, अल्लाह ताला उनके दिलों को खोल दे, और अल्लाह उम्मत मुस्लिमा में इतनी जान पैदा करे कि ये अपने इन नए भाइयों को रिसीव कर सके। जैसे मदीने में जब गए मक्के वाले तो उन्होंने ये ऐसा रिसीव किया कि मेरी दो बीवियां हैं जो पसंद है ले लो, दुनिया की तारीफ उसकी कोई मिसाल नहीं। तो हम ऐसा कर सके, हमारे अंदर इतनी जानों के मेहमान आ जाए, हम उस मेहमान का सही मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ये तरावीह को कबूल फरमाए, इनकी खिदमत को भी कबूल फरमाए। हज़रत मौलाना अब्दुल साहब है, दीगर हजरात है जो उलमा इस मजलिस में शरीक हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। और जिन जिन ने अपने अपने बच्चों को दीन और वैसे दुनियावी तालीम भी लगाया, अल्लाह ताला उन दुनियावी मैदानों में भी सबको कामयाबी नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद।